سامعین گرامی، آج کی ویڈیو میں ہم ایک عجیب و غریب واقعہ بیان کرتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے انجام کے حوالے سے ہے۔ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ نمرود نام ایک بادشاہ کی حکومت تھی۔ اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ جو اسے خدا نہ مانتا اس پر کافی حد تک ظلم و ستم کرتا اور بعض اوقات اسے قتل بھی کروا دیتا تھا۔ اس دور کے نبی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی نمرود کو خدا نہ ماننے کی وجہ سے آگ میں ڈالے گئے، مگر اللہ پاک کے حکم سے وہ آگ آپ علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو گئی اور آپ محفوظ رہے۔ آپ علیہ السلام آگ میں ڈالے جانے کے کچھ دن بعد سخت قحط پڑا اور کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا۔ لوگ نمرود کے دربار میں جا کر اناج کی درخواست پیش کرتے۔ جواباً نمرود ان سے اپنے خدا ہونے کا اقرار کرواتا۔ جو اسے خدا مانتا اسے اناج مل جاتا اور جو نہ مانتا اسے خالی ہاتھ جانا پڑتا تھا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی اناج لینے نمرود کے پاس گئے۔ نمرود نے پوچھا، تمہارا رب کون ہے؟ فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ یہ سن کر نمرود بولا، یہ قدرت تو میرے پاس بھی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے 2 قیدی بلوائے، ایک کو چھوڑ دیا اور ایک کو قتل کروا دیا۔ آپ علیہ السلام نمرود کی کم عقلی دیکھ کر فرمایا، میرا رب مشرق سے سورج کو نکلواتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج نکال کر دکھا۔ یہ سن کر نمرود حیران ہو گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا۔ کچھ دیر بعد اور اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے بولا، میرے پاس اناج نہیں ہے، جاؤ اپنے رب سے جا کر اناج مانگو۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار سے نکل آئے اور گھر کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ریت کا ایک ٹیلا نظر آیا۔ آپ علیہ السلام گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے اسی ریت میں سے ایک تھیلا بھر کر گھر لے آئے اور سو گئے۔ اللہ کی شان دیکھے کہ آپ کی بیوی حضرت سیدنا سارہ علیہ السلام نے تھیلا کھولا تو وہ آٹے سے بھرا ہوا تھیلا نکلا۔ انہوں نے فوراً روٹیاں بنائی اور آپ علیہ السلام کو جگایا۔ روٹیاں دیکھ کر آپ علیہ السلام، یہ کہاں سے آئی ہے؟ انہوں نے کہا، یہ اسی آٹے سے بنائی گئی ہے جو آپ کبھی تھیلے میں آٹا لے کر آئے تھے۔ آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ پاک کی طرف سے یہ ریت آٹے میں تبدیل ہو گئی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ ادھر اللہ پاک نے انسانی شکل میں ایک فرشتہ نمرود کے پاس بھیجا۔ فرشتے نے اس سے کہا، تیرا خدا کہتا ہے تو مجھ پر ایمان لے آ، میں تیری بات برقرار رکھوں گا۔ نمرود بولا، کون خدا؟ خدا تو صرف میں ہوں۔ فرشتے نے دوسری اور پھر تیسری بار بھی اپنی بات دہرائی، مگر ہر بات نمرود نے انکار ہی کیا۔ مچھروں کی فوج۔ نمرود کی سرکشی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ پاک کی طرف سے مچھروں کی فوج نمرود کے لشکر پر مسلط ہو گئی، جس نے لشکر کے تمام افراد کا گوشت کھا کر سارا خون پی لیا اور ان کی صرف ہڈیاں باقی رہ گئی۔ مچھر اتنے زیادہ تھے کہ سورج کی روشنی نہیں دکھائی دیتی تھی۔ نمرود یہ ہولناک منظر دیکھتا مگر کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ نمرود کی پٹائی۔ اس کے بعد اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ایک مچھر نمرود کی ناک کے راستے میں گھس گیا اور اس کا دماغ کھانا شروع کر دیا۔ درد کی شدت سے نمرود پاگل ہونے لگا اور اس نے اپنی تکلیف ختم کرنے کے لیے سر پر ڈنڈے لگوانا شروع کر دیے۔ خدا کی قدرت تھی کہ جب سر پر ڈنڈا پڑتا تو مچھر کا کاٹنا چھوڑ جاتا اور جب ڈنڈا نہ پڑتا تو کاٹنا شروع کر دیتا تھا۔ کیفیت یہ ہو چکی تھی کہ جو شخص نمرود کے سر پر زوردار ڈنڈا لگاتا اس کا ہمدرد کہلاتا۔ یوں ڈنڈے پڑتے پڑتے لگ بھگ 400 سال گزر گئے اور نمرود بالآخر کار ذلیل و رسوا ہو کر مر گیا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل کو وزٹ لازمی